میرے گروپ جو تھا وہ IMU تھا, ازبیکستان اسلامک موومنٹ یا ازبیکستان اسلامی حرکت جو اردو میں ان کو کہتے ہیں. یہ ایک ویشس ملیٹنٹ گروپ ہے, نفرت سے بھرا ہوا, اور زندگی کسی کی لینے میں ایک بلنک بھی نہیں کرتے, ان کے لیے اتنا آسان ہے. ایکچولی یہ گروپ جو ہے سنونیمس ہے اور فیمس ہے کہ اگر 2 یا 3 مہینے میں رینسم کی ڈیمانڈ نہ میٹ ہوئے تو یہ آدمی کو ختم کر دیتے ہیں. تو رینسم کے لیے اٹھایا انہوں نے؟ تو میرا رینسم جو انہوں نے اس وقت مانگا تھا وہ تقریباً 4 ارب روپے تھا 2011 میں, جو تقریباً $55 to $60 ملین تھا. اور ایکچولی جب پاکستان میں انفلیشن شروع ہوئی اور یہ 100 پہ پہنچ گیا روپیہ, تو انہوں نے میری والدہ کو فون کر کے کہا آپ اس کو ایڈجسٹ کریں ڈالر کے ساتھ. اینڈ آف کورس ان کے 25 ملیٹنٹس بھی تھے جو یہ ایکسچینج کرنا چاہتے تھے, انکلوڈنگ ممتاز قادری جو میرے والد صاحب کا قاتل تھا, اس کا نام سب سے ٹاپ پہ تھا اس لسٹ پہ. اچھا, اغوا کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو وہ کہاں لے گئے اور کہاں رکھا؟ انہوں نے 3 دن مجھے لاہور میں رکھا ہے. یہ مجھے کیٹامین کے انجیکشن میرے خون میں دے رہے تھے جا کے میں بالکل ناکڈ آؤٹ تھا, اور 3 دن کے بعد یہ مجھے میر علی لے گئے برکے میں, اینڈ دے یوز دا موٹر وے اینڈ مین روڈس. تو اس کے بعد میں نے تقریباً 3.5 years میر علی میں گزارے, ایکچولی 3 سال میر علی میں گزارے. میں پھر ضرب عضب جب شروع ہوا تو وی وہ بامڈ آؤٹ انٹو شوال. پھر میں نے تقریباً 6 مہینے شوال ویلی میں گزارے, اور وہ جنگ اتنی انٹینسیفائی ہو چکی تھی اور اتنی بمباری اور اتنا مطلب خطرناک وہ جگہ ہو گیا تھا کہ دسمبر میں لٹرلی پیدل ہم پاکستان سے افغانستان گئے. ہمیں 7 دن کا وہ سفر تھا. اچھا, آپ پر بہت تشدد ہوا, کچھ ویڈیوز اور سٹلز بھی سامنے آئے آپ پر تشدد کے, تو یہ کیا تصاویر جو تھیں وہ حقیقی تھیں؟ یہ تصویریں تو لیک ہوئی تھیں مگر ویڈیوز تھیں ایکچولی, تو بڑی ایکسٹینسو اور مطلب ویڈیوز تھیں, اور انہوں نے جسٹ اباؤٹ ایوری تھنگ جو آپ ایک انسان کے ساتھ کر سکتے ہیں. انہوں نے میری ناخون نکال دیے, یہ مجھے لیش کرتے تھے ہر دن, انہوں نے 75 سے 100 تک لے کے گئے. انہوں نے مجھے زمین میں دفنا دیا 12 گھنٹے ہفتے کے لیے, میرا منہ وہ بند کر دیا سوئی دھاگے سے. 7 دن مجھے کھانا نہیں کھانے دیا, سلیپ ڈیپریویشن, ہفتہ مجھے سونے نہیں دیا, میں ہیز میں چلا گیا. میری کمر سے یہ گوشت ریموو کرتے تھے, اور مطلب میری پوری کمر انہوں نے چھریوں سے اور بلیڈوں سے کاٹ دی, اور یہ سارا ڈاکیومنٹ کر کے یہ میری والدہ کو بھیجتے تھے کہ آپ دیکھیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں میسج ہوئے گا, اور اگر آپ نے نہ دیکھی یہ ویڈیو تو پھر ہم اس کو ڈبل کریں گے جو ابھی کیا. تو جو ٹارچر تھا وہ بس مطلب میں ہمیشہ اللہ کا شکر یہ کرتا ہوں کہ اس نے مجھے حوصلہ دیا اور صبر دیا. خوف کتنا آتا تھا آپ کو؟ کتنے خوف زدہ تھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے؟ دیکھیں, خوف ایک بڑی عام فیلنگ ہے انسان کے لیے. ڈرنا بھی بہت ایک اس میں کوئی یہ کمزوری نہیں ہوتی اگر آپ ایسے کسی چیز کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. مطلب میں خود کسی چیز کے خلاف تو نہیں کھڑا ہوا تھا, مگر میری پوزیشن زندگی میں ایسی تھی کہ یہ مجھے لگ رہا تھا اس وقت کہ پوری دنیا شاید جو ہے نا مجھے مطلب توڑنے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ اتنا تشدد تھا, سالیٹری کنفائنمنٹ میں تھا, اور یہ رک نہیں رہا تھا. میرا ایک چیز ہے جو اس سب کچھ سے زیادہ مجھے ہمیشہ بادر کرتی ہے, اور میرے لیے ایک اوور ویلمنگ گلٹ ہے کہ میری والدہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے, اس کو جیسے انہوں نے یہ ویڈیوز بھیجیں, جو کچھ میرے ساتھ ہوا, چلیں بہت جیسے آپ وہ تصویروں کی بات کر رہے تھے, یہ بہت ڈی ہیومنائزنگ اور بہت ہیوملیٹنگ چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان کے ساتھ اس طرح ہوئے, آپ کو جانور کی طرح مطلب ختم کر دیا جائے. مگر خاتون جس کے خاوند کو بھی اس طرح مار دیا گیا, اس کے بیٹے کو اغوا کیا, پھر اس طرح کا تشدد, اور آپ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اور کوئی نہیں دیکھے گا. ماں کے لیے تو سب سے تکلیف دہ, ماں کے لیے سب سے مشکل ہے. یہ میرے لیے ایک چیز ہے جو ہمیشہ میں اللہ سے بھی اس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور اپنی والدہ سے بھی. اچھا, کھلاتے کیا تھے وہ آپ کو؟ کہاں سوتے تھے؟ رہتے کیسے تھے؟ دن رات آپ کے کیسے گزرتے تھے؟ دن اور رات ہی گزرتے تھے. بائی دا وے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, چاہے یہ جتنا مشکل تھا میرے لیے,
BBC is like my family because یہی میرے دن اور رات تھے. اور میں جب اپنی زندگی میں سب سے لوئسٹ پوائنٹ پہ تھا تو مجھے ریڈیو ملا. اور میں اس جنریشن سے نہیں ہوں, میں CD پلیئر اور واکمن کی جنریشن سے ہوں, مگر ریڈیو کی جنریشن سے انفارچونیٹلی نہیں ہوں. بٹ اٹ واز مائی ونڈو ٹو دا ورلڈ اینڈ اٹ واز مائی ہوپ. اٹ گیو می سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو. اور اگر وہ اسپورٹس ورلڈ اور مین یونائٹیڈ کی میرے پاس ایکسیس نہ ہوتی تو میں خود سوچتا ہوں کہ وہ دن اور راتیں کیسے گزرتی. اچھا, اتنا عرصہ آپ رہے, کیا آپ ان کو سمجھ پائے یا آپ کو وہ سمجھ پائے؟ مجھے تو نہیں سمجھ پائے. اس لیے جب میرے سے یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ نے اتنی دیر ادھر گزاری, کوئی ان کی ذہنی سوچ آپ پہ اثر یا کوئی آپ کو ان کی اسٹرگل سمجھ میں آئی, تو میں کہتا ہوں کہ نہ تو ان کی کوئی اسٹرگل ہے اور نہ ہی کوئی ان کی ایسی سوچ ہے جو انسان کو سمجھ آنی چاہیے. یہ مرڈررز ہیں, یہ قاتل ہیں, یہ پاکستان کی عوام نہیں پوری دنیا کے ہر انسان کو کافر سمجھ کے اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں, اس کی مال, اس کی دولت, اس کی اولاد, اس کی بیوی کو لینا چاہتے ہیں. یہ کوئی مینٹالٹی نہیں ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ کی میری جو پرورش ہے اس نے مجھے کبھی ایسی جگہ میں ہی نہیں ڈالا کہ میں ان لوگوں کو یا تو سمجھ سکوں یا ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکوں. اور الحمدللہ مسلمان ہوتے ہوئے یہ میری سب سے بڑی جیت ہے کہ یہ مجھے بھی نہ سمجھ سکے. جن لوگوں نے آپ کو اغوا کیا, اگر ان میں سے کوئی آپ کا یہ انٹرویو دیکھ رہا ہو تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی کچھ کہنا چاہیں گے انہیں ڈائریکٹلی؟ میں نے اپنے اغوا کا, جب میں جا رہا تھا 1-2 زندہ تھے اس وقت بھی, تو میں جب بہت چھوٹا تھا 10-11 سال کا تھا, آئی وازنٹ ڈوئنگ ویل ان مائی کلاس ایٹ دا ٹائم. تو میرے والد صاحب نے میری اسٹڈیز کے اوپر کنٹرول لے لیا اور اس نے مجھے ایک کتاب دی نیلسن منڈیلا کی. اس نے کہا سب سے پہلی کتاب جو تم پڑھو گے وہ یہ ہے. اس سے پہلے تو ہم بچوں کی کتابیں پڑھتے تھے. تو میں نے جب وہ کتاب پڑھی اس میں مطلب کوئی ایسی آئی نیو what a great man he is, I understood his struggle, بٹ اپنی زندگی میں تو کبھی اپلائی نہیں کرتی. بٹ جب میں اس جیل سے جا رہا تھا تب مجھے اس کتاب کا ہر لفظ ایسے یاد آیا, اسپیشلی دا پارٹ ویئر جب نیلسن منڈیلا جیل سے نکلے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر میں ادھر سے اپنا غصہ اور ریزنٹمنٹ اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا تو میں ہمیشہ ایک پرزنر ہوں گا, اور میں بہت دیر جیل میں گزار چکا ہوں, میں پرزنر نہیں رہنا چاہتا. میں اپنے اغوا کاروں کو جب میں جا رہا تھا میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ میرے ساتھ آپ نے اللہ کے لیے کیا. تو جو میں نے اسلام اور اپنے دین سے سیکھا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو اسی ذات اور اسی مالک کی راہ میں معاف کرتا ہوں. جو بھی آپ نے میرے ساتھ کیا, میں آپ سے قیامت کے دن اس کا سوال اور جواب نہیں مانگوں گا.